الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دولت ایمان سے نوازا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے ہمیں چنا اور ایمان کے نور سے ہم کو منور فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جن کا اسلام سے تعلق ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں، مصیبتیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہو، پھر وہ جو ان سے زیادہ قریب ہو. اب مسلمانوں کے اوپر، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے علم میں ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہوئی ہیں. انہی میں سے ایک مصیبت اور پریشانی اور تکلیف دہ عمل وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. اور یہ اب کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ یہودیوں کی بربریت، یہودیوں کی ناانصافیاں، یہودیوں کے مظالم ابھی کوئی شروع نہیں ہوئے، بلکہ تقریباً صدی مکمل ہونے کو ہے. ایک صدی مکمل ہونے کو ہے، پوری صدی گزر چکی ہے کہ ان لوگوں کے مظالم مسلمانوں کے اوپر، خاص طور پر فلسطین کے جو مسلمان ہیں، غزہ کے جو مسلمان ہیں، ان کے اوپر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہر کچھ مہینوں کے بعد یہ اپنی بربریت کا نشانہ ان کو بناتے ہیں، دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم اتنے پاورفل ہیں اور ہماری اتنی طاقت اور قوت ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے ماتحت ہیں، اور چاہے جتنے بھی ہو جائیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یاد رکھیے، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. ان کے پاس اگر مادی طاقتیں ہیں تو ان کے ذہن کی لڑائی ہوئی طاقتیں اگر ہیں تو ان کو ذہن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جب طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کی طاقت کے سامنے ساری طاقتیں ہیچ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ فرما دیتے ہیں، غالب کر دیتے ہیں. بدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ بدر کے معرکے کے اندر مسلمان تو بہت معمولی مقدار کے اندر تھے، نہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ زیادہ تھا، یعنی ایٹمی طاقتیں تو اس زمانے کے اعتبار سے جو تھیں وہ بہت تھوڑی مقدار میں تھیں. کفار کا لشکر بہت زیادہ تھا، اور ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو اس وقت غالب نظر آنے والے وہ کافر تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت جب شامل حال ہوتی ہے
اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تو پھر چھوٹی سی جماعت بھی جو ہے وہ بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ تھوڑے سے ہیں، فلسطینی مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہیں، اور دیکھا جائے تو ان کی بنسبت کم ہیں، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جتنے دنیا بھر کے کافر ہیں وہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے یورپین ممالک ہیں، آسٹریلیا، انگلینڈ اور پتہ نہیں کون کون سے ہیں، امریکہ، جس نے باقاعدہ اپنی فوجیں وہاں بھیج کر چڑھائی کی ہوئی ہے، اور ورنہ اسرائیل کی جو حیثیت ہے یہ تو ایک چھاؤنی سی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل بڑا پاورفل ہے اور فلانا ہے اور ڈھمکانا ہے، تو یاد رکھیے کہ اسرائیل تو کیا ہے، وہ اتنا بڑا ملک تو نہیں ہے، نہ رقبے کے اعتبار سے نہ کچھ، اور یہ جو اسرائیل ہے یاد رکھیے یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اور یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار یہ تو کیا ہے، زمین کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے کہ وہ ان کے اوپر قبضہ ہو گئی ہے، ہو گئے۔ بھائی وہ زمین کون سی ہے پتہ ہے؟ وہ زمین کتنی مقدس زمین ہے، وہ جو بابرکت زمین ہے، وہ کہ جس کے اوپر اسرائیلی یہودی قبضہ کر کے اوپر کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زمین ایسی زمین ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گئے۔ وہ کون سی زمین ہے؟ بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ انبیاء کی زمین ہے، سرزمین وہ قدس، فلسطین، اور اسرائیل نے تو اس کا اپنا نام دے دیا، اسرائیل نے اپنا وہاں پہ ملک بنا لیا چھین کر، کہ 92% حصہ اسرائیل کے قبضے میں، اور صرف 8-9% جو ہے وہ فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کو دیا ہوا ہے۔ اور پھر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور اس کے مختلف نام بھی رکھ دیے۔ قدس کا نام بھی ان کے ہاں یروشلم ہے، یہودیوں کے ہاں، اور جبکہ مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس کہا جاتا ہے، قدس کہا جاتا ہے، اور پھر اس میں ایک مسجد ہے، مسجد اقصی۔ یہ سارا حصہ مکمل ایریا یہ بابرکت ہے، یہ کیا ہے؟ انبیاء کی سرزمین ہے، اور اس کے اوپر یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب سے قبضہ کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کر کے، خاص طور پر فلسطینی مسلمان، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے کبھی بھی اس کو دشمنوں کے حوالے نہیں کیا، اور اپنی جانیں قربان کر دی ان لوگوں نے۔ لیکن یہ گوارا نہیں کریں گے وہ کہ وہ کیسے وہ حصہ، بابرکت حصہ ان یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ اور یہ جو پوری زمین ہے نا، یہ شام ہے، دراصل شام، پھر شام، یہ فلسطین شام ہی میں آتا ہے۔ حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسطین شام ہی کا ایک حصہ ہے، اور پھر بعد میں اس کے حصے الگ الگ کر دیے گئے کہ بھئی یہ شام ہو گیا، جس کو سوریہ کہا جاتا ہے، آج کل کی زبان میں جدید انداز میں اس کو سوریہ کے نام سے مشہور ہے وہ۔ اور پھر یہ فلسطین جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا، اور اسرائیل نے قبضہ کر کے اسرائیل ملک بنا دیا، اپنا ایک الگ قبضہ کر لیا۔ تو یہ شام کی جو زمین ہے نا، یہ بڑی مقدس زمین ہے، انبیاء کی زمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں تو اس زمین کی طرف کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے تو اس زمین میں کی ہے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، کہ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر رکھا تھا کہ وہ ان کے حکم سے چلا کرتی تھی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیغمبر کو، لوط علیہ السلام کو، اس زمین کی طرف نجات دے دی، ان کو وہاں بھیج دیا کہ جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جگہ جگہ قرآن کے اندر آ رہا ہے اس زمین کے بارے میں کہ یہ برکت والی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس زمین میں۔ کیا کہا؟ الارض المقدسہ، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ جو زمین ہے یہ انبیاء کی زمین ہے،
اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبیٰ للشام، شام کے لیے خوشخبری ہو، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا بِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یعنی کس وجہ سے خوشخبری ہو؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا، فرشتے وہ اس کے اوپر پر پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سرزمین کے اوپر پر پھیلائے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت دے دیجئے اور ہمارے یمن میں برکت دے دیجئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے وفی نجدنا، اور ہمارے نجد کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی فرمایا بارک لنا فی شامنا و بارک لنا فی یمننا۔ صحابہ کرام نے فرمایا وفی نجدنا، نجد عرب کا قبیلہ، فرمایا کہ نجد کے بارے میں بھی کچھ فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں تو زلزلے آئیں گے، فتنے آئیں گے نجد میں۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کیسی مقدس زمین ہے یہ، اور ہمارا اس کے ساتھ رشتہ بہت گہرا ہے، ہمارا اس مقدس زمین کے ساتھ ہر مسلمان کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے کہ وہاں جنگ ہو رہی ہے مارتے رہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی زمین کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، کہ وہ زمین تھی کوئی معمولی سی اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہودی آ کے قابض ہو گئے ہیں، اب وہ نکل نہیں رہے تو ان کو نکالنا ہے۔ یاد رکھیے ہمارا اس مقدس سرزمین کے ساتھ گہرا رشتہ رہا ہے اور رہا بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے قبلہ اول، ہمارا قبلہ اول کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 16 یا 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے ہم نے 16 یا 17 مہینے۔ اور پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور وہ میں نے کہا نا کہ انبیاء کی زمین ہے، وہ داؤد علیہ السلام نے وہیں ہجرت فرمائی، زکریا علیہ السلام کا محراب وہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ واقعہ اسی سرزمین پر پیش آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب تو اسی مقام پر آئیں گے، اور وہیں پر ایک مقام ہے مقام لد، وہاں پر پہنچ کر دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے، قدس بیت المقدس مسلمانوں کا اس کے ساتھ گہرا رشتہ رہا ہے، گہرا تعلق ہے مسلمانوں کا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ مومن جتنے مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، وہ ایک شخص کی طرح ہیں کہ دیکھیں اگر ایک آدمی ہے اس کی آنکھ میں تکلیف ہو جائے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے نہیں کرتا؟ پاؤں میں درد ہو گیا ہے پورا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کرے گا۔ اور سر میں درد ہو جائے، یہ حدیث ہے، حدیث، سر میں درد ہو جائے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آدمی سے کام نہیں ہوتا، چین نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ جو مومن ہے نا، مومن، ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کسی تکلیف کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، کفار کے زیر تسلط ہے، کفار ان کے اوپر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، تو وہ مسلمانوں کا درد ہمارا درد ہونا چاہیے، اس مسلمان کو پہنچنے والی تکلیف کا درد ہمارے سینوں کے اندر بھی اٹھنا چاہیے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، یہ ہے مومن۔ یہ فرمایا کہ مومن تو ایسا ہوتا ہے، یعنی مومن کی مثال تو ایسی ہے۔ اب ہم اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، ہر کوئی اپنی مصروفیات کے اندر، لوگ کرکٹ کے اندر لگے ہوئے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے بھائی، اصل ورلڈ کپ تو وہاں ہو رہا ہے، وہاں پر کیا نام ہے، مسلمانوں کو، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کا روزانہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے بڑی تعداد کے اندر، تو وہاں سے ان کو یہودیوں کو نکالنا ہے،
اور یہودیوں کو کیا ہے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کو وہاں سے دفع کرنا ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی۔ آج ہمارے حکمران دیکھ لیں، ہمارے اسلامی ممالک کتنی بڑی تعداد کے اندر ہیں، اسلامی ممالک کوئی زبان ہلانے کو تیار نہیں ہے سوائے دو چار ملکوں کے، سوائے دو چار ملکوں کے کسی نے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ اور جبکہ دوسری طرف کافر جو ہیں وہ ایک ہو چکے ہیں، انڈیا، آسٹریلیا اور امریکہ، یہ سارے جتنے کافر ہیں، پوری جو ان کی تنظیم ہے وہ سارے ایک ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت ہمارا جو کام ہے کرنے کا، ہمارے لیے یہ ممکن تو نہیں ہے فی الوقت کہ ہم وہاں چلے جائیں اور وہاں جا کر، لیکن جتنا ہمارے میں ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہمارے بس کے اندر ہے وہ تو کریں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس تکلیف کو، اس درد کو اپنے سینے کے اندر تھوڑا سا لے کر آئیں، تھوڑا سا اس کو تازہ کریں کہ دیکھو اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے اور وہ نکلنے کی نہ کر رہا ہو ہر ممکن کوشش کر کے، تو کیا کرو گے پھر؟ کیا کرو گے؟ تو اسی طریقے سے ہمارے خطہ مقدسہ، مقدس سرزمین کے اوپر یہودی مسلط ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت جو بے چینی وہاں فلسطینی مسلمانوں کو ہو رہی ہے خاص طور پر، کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں وہ لوگ، یہاں تک کہ کل کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 250 بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور تقریباً اسی کے ڈبل کر دو، تقریباً 450 یا 500 کے قریب خواتین کو شہید کیا گیا، اور تقریباً شہداء کی تعداد کل کی رپورٹ کے مطابق 1500-1600 تک پہنچ چکی ہے، اور تقریباً 600-700 افراد کی تعداد ایسی ہے جو اس وقت زخمی حالت میں ہے۔ اور بھرپور طریقے سے امریکہ اپنی فوجیں وہاں بھیج کر جنگ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو وہ حملہ کر رہا ہے، یہاں تک کہ رپورٹ کے مطابق بجلی جو ہے بند کر دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ کربلا کی یاد تازہ ہو گئی ہوئی، کربلا کی یادیں تازہ ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ہم یہاں مزے سے کھا رہے ہیں برگر، اور ہم یہاں مزے سے بیٹھے ہوئے ورلڈ کپ دیکھ رہے ہیں۔ بھائی ورلڈ کپ ہو رہا ہے، انڈیا جیتے گا یا وہ آسٹریلیا جیتے گا یا فلانا جیتے گا یا ڈمکانا جیتے گا، ہماری قوم ان کھیلوں کے اندر لگی ہوئی ہے، یعنی کسی کے دل کے اندر کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ٹیم کو یہاں سے بلا لیا جائے، کوئی ورلڈ کپ شرلڈ کپ نہیں ہو رہا۔ وہ انڈیا نے آپ کو پتا ہے انڈیا جس کے ساتھ تم کھیلو گے کل، اس انڈیا کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انڈیا جو ہے کیا نام ہے، اس نے کھل کر جو ہے کیا نام ہے وہ کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ ٹیم یہاں آ جائے کہ نہیں کھیلیں گے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو یاد رکھیے پہلا کام تو یہ کہ تھوڑا سا درد پیدا کیجئے، تھوڑا سا احساس پیدا کیجئے، اس کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعاؤں کا اہتمام، ہر نماز کے بعد دعا کر لیا کریں، خوش نہیں تو دعا کر لیں کہ یا اللہ ان کی مدد فرما، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی طاقتیں ہوں کچھ نہیں ہوتا، ساری کی ساری ہیچ ہو جاتی ہیں جب اللہ کی طاقت چلتی ہے۔ اصحاب الفیل کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ ابابیلیں آ گئی تھی، کیسے تہس نہس کر دیا، اور تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو طاقت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی لیے دعاؤں کا اہتمام خصوصی طور پر کریں، ہر نماز کے بعد اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں مجاہدین کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ یا اللہ ان کو اس تکلیف سے نجات عطا فرما، یا اللہ یہ جو یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما، یہ لوگ جو مقدس سرزمین ہماری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان فلسطینیوں کو دے دیں، وہاں سے یہ لوگ بھاگ جائیں، اور ان کے شرور سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ایک کام کہ ان کی جو مصنوعات ہیں نا اس کا بائیکاٹ کریں، کوئی ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں، یہودیوں کی، اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں مختلف قسم کی ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ہیں، دیکھ لیں تو سنا ہے کہ نیسلے ویسلے پانی وانی وہ بھی انہی کا ہی ہے، تو اس پانی وانی کو پینے سے بھی اجتناب کریں، یعنی ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور اپنے طور پر جہاں ممکن ہو سکتا ہے آواز اٹھائیے۔ اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور دیگر چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس آواز کو ذرا اٹھائیے،
ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ بند کر دیں گے، آپ کی آئیڈیاں بلاک کر دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، دوسری آئی ڈی بن جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ کل وہ استاد محترم شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے ایک ٹویٹ کیا تو اس کو سوشل میڈیا کے اوپر لگایا لوگوں نے، ساتھیوں نے، کہ دیکھو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ بھائی لوگ دعا کریں ان کے حق میں، فلسطینی مجاہدین کے حق میں دعا کریں، قنوت نازلہ پڑھیں، اور اب اس کو فیس بک، کیونکہ انگریزوں کی ہے نا یہ، انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے، تو انہوں نے اکاؤنٹ یا تو کیا ہے اس پوسٹ ہی کو ڈیلیٹ کر دیا، وہاں سے اس پوسٹ ہی کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یعنی ان کے ہاں ویسے جو کہتے ہیں نا کہ آزادی اظہار رائے، اب یہاں آ کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف بات جا رہی ہے اور سچائی دنیا کے سامنے آ رہی ہے، تو اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اندر وہ لوگ آتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پیغام نہ پہنچے، دنیا کو ان کی ضلالت اور ان کی بے غیرتی وہ لوگوں تک نہ آئے، لوگوں تک کیا نہ پہنچے، تو اس کے لیے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال اپنے طور پر جس حد تک ممکن ہو آواز اٹھائی جائے، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اس کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ کچھ آواز تو اٹھائیں، کچھ اس کے لیے کریں تو صحیح، سفیروں کو ہٹائیں، سفیروں کو بلائیں، کچھ تو کریں، سب خاموش اپنی اپنی سیاست کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور وہاں ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ شہید کیے جا رہے ہیں، اور دعا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔